ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرکہ پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب و گشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کا روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ترجمہ، میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت اور عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، ظلمت، نفرت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی منظر کشی کی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس ابتدائی دور میں شہدایان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے رخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، جو شمبہ کو تمام انوار برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کدا کفر کدا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات و منات عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ دے رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ فرماتی ہے کہ آج عبداللہ ہوتے تو اس رخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے،
اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی اور استاد بھی، اور سب کچھ اس کا میں ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر۔ ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمینہ، میں نے اس نام کو اور اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ فرماتی ہے، آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا لیکن اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلند کیا ہم نے آپ کا ذکر۔ اسلام کے غیور مسلمانوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مخرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے اور ادیبوں نے سیرت رسول اکرم پر اپنی وسعت کے موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں کہنے پر مجبور ہو گئے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کا یہ قصہ مختصر کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفاتی اور جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی ادیب، کوئی سیرت نگار کیسے جرات کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم الرسول، آقائے کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ شہدایان اسلام، محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا اور لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، عدالت اور نفرتوں کو صلح و آشتی سے متبدل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔